الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم المعاصي يقدرون أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. وعن عدي بن عدي الكندي قال حدثنا مولى لنا أنه سمع جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان گرامی، درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا. امت پر جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کے حالات آتے ہیں، برے حالات جو آتے ہیں، اس کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا. یہ جو دو احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ باب ہے باب الامر بالمعروف و نہی عن المنکر سے. آج جو جدید اخلاقیات بنائی گئی ہیں، اس میں یہ اس کا حصہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو ٹوکا نہیں جا سکتا، کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا، کسی اچھے کام کا حکم نہیں دیا جا سکتا اور اس میں جبر نہیں کیا جا سکتا. برے کام کو برا کہنا یا سمجھنا یہ بھی بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس پر کسی کو اگر دیکھ لیں کہ وہ نہی عن المنکر کر رہا ہے یا امر بالمعروف کر رہا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا، کوئی بندہ کسی کو کسی سنت کی تلقین کر رہا ہو تو سنت بھی معروف ہوتی ہے، کسی فرض کی تلقین کر رہا ہو وہ تو فرائض تو ہیں ہی معروفات. تو عمومی طور پر ہمارے معاشرے کا اس معاملے میں رویہ کیا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرنا تو درکنار، کسی اور کو بھی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کے اوپر رد کرتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں. اور اس کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی شرعاً بھی شاید کوئی غلط چیز ہے، بس ہر آدمی کو اپنی پرواہ کرنی چاہیے اور اپنی فکر کرنی چاہیے. یہ احادیث کا ترجمہ میں آپ کو سنا دوں. جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی کسی قوم میں ما من رجل فی قوم، جب بھی کسی قوم میں کوئی بندہ ہو
ایسی قوم میں جس میں گناہوں کا رواج ہو، یعمل فیہم بالمعاصی، اور یہ لوگ یعنی یہ جو قوم ہو، یقدرون ان یغیروا علیہ ولا یغیرون، یہ لوگ اس بات پہ قادر ہوں کہ اس کو روک دیں، ان حالات کو بدل دیں، قدرت ہو ان کو اس پر، اور وہ اس قدرت کو استعمال نہ کریں، الا اصابہم اللہ منہ بعقاب قبل ان یموتوا، کہا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے ایسے لوگوں کو سزا دیتے، یعنی دنیا میں سزا ملتی ہے۔ اور ایسے یہ دوسری حدیث جو عدی ابن عدی الکندی کی ہے، کہتے ہیں کہ حدثنا مولا لنا انہ سمع جدی، کہتے ہیں میرے دادا سے کسی نے سنی یہ بات، اور اس نے کہا کہ ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة، اللہ تعالیٰ کوئی مخصوص لوگوں کے کسی عمل کی وجہ سے عام سارے لوگوں کو عمومی طور پر عذاب نہیں دیتے، کہ چند لوگوں نے کوئی گناہ کیا، کسی بستی یعنی کسی کوئی بستی ہے اس میں چند گناہ گار لوگ ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمومی عذاب نازل نہیں فرماتے کہ سب کے اوپر عذاب آئے اس کی وجہ سے، لیکن حتی یروا المنکر بین ظہرانیہم، لیکن اگر وہ اپنے سامنے منکر دیکھیں اور پھر وہم قادرون علی ان ینکروہ، اور وہ اس پر قادر ہوں کہ اس منکر پر نکیر کریں، فلا ینکروہ، اور وہ اس کے اوپر نکیر نہ کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ، کا جب لوگوں کا یہ طریقہ اختیار ہو جاتا ہے، جب لوگ اس طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ عام اور خاص سب کو عذاب دیتے ہیں، مشترک عذاب آسمانوں سے اس کے نتیجے میں نازل ہوتا ہے، جس میں کسی کی یعنی اس بات کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس طرح کے عذابوں میں کہ کیا ہر بندہ اس کا گناہ گار تھا، سب کا مشترکہ گناہ تھا، سب اس میں مبتلا تھے، یا کچھ لوگ مبتلا تھے، لیکن اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی معاشرے سے ختم ہو جائے گا تو سب پر اس کے نتیجے میں عذاب آئے گا۔ یہ مضمون یعنی احادیث کی یہ جو بات ہوئی ہے، اس مضمون کی احادیث بہت زیادہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قوموں پر، مسلمانوں پر، اب دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو مسلمانوں پر ہے، کافروں پر تو نہیں ہوتا، مسلمانوں پر حالات کے آنے کی ایک بہت بڑی وجہ اور سبب یہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں بہت مختلف ہیں، کہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذابوں کا ذکر کیا ہے قرآن شریف میں، دیکھیں کہیں پر جوع کا، بھوک کا عذاب، اور کہیں پر خوف کا عذاب ہے، کچھ قوموں پر اللہ جل شانہ خوف مسلط کر دیتے ہیں، کچھ پر معیشت ان کی تباہ کر دیتے ہیں، کچھ پر اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں کی شکل ہے، کہیں اللہ تعالیٰ پھوٹ ڈال دیتے ہیں، اختلاف ڈال دیتے ہیں، آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، آپس میں اتحاد اور ان کی وحدت اور ان کا اتفاق وہ ختم ہو جاتا ہے۔ غرض یہ بہت ساری شکلیں ہیں جو اللہ جل شانہ کی ناراضگی کے نتیجے میں قوموں کی زندگی کے اندر آتی ہیں۔ یہ جہاں ہمارے ہاں جتنا معاشرہ مہذب سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ تصور جو لوگ اپنے آپ کو سو کالڈ قسم کے ذرا سویلائزڈ لوگ سمجھتے ہیں، ان کے ہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ وہ نکیر نہیں کرتے منکر کے اوپر، اور معروف کا امر نہیں کرتے، دونوں چیزوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اخلاق کے خلاف، اخلاقی تعلیمات کے خلاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں متعدد مثالوں کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ اس سے قوموں میں کیا نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نقصان جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جو کہ پھر کفر تک لوگوں کو لے جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ برائی کا جو تصور برائی ہے، یا برائی کی جو قباحت ہے، جو اس کی شناعت ہے، جو اس کا برا ہونا، جس درجے کی وہ برائی ہے، جب اس پر نکیر نہیں ہوتی تو وہ آہستہ 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 ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے، قابل قبول ہو جاتی ہے، اور یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، یعنی یہ مراحل ہیں 3-4 جو مفضی الی الکفر ہیں بعض صورتوں کے اندر، یعنی کفر تک لے جانے والے ہیں، کہ سب سے پہلے جب انسان اس پہ نکیر چھوڑ دیتا ہے تو لا محالہ جب آپ نکیر نہیں کرتے تو اس کے لیے کوئی گنجائش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی دیکھ کر
پہلی گنجائش جو پیدا ہوئی، دیکھ کر خاموشی کی گنجائش پیدا ہوئی، کوئی بات نہیں کی گئی اس کے اوپر. اس سے کرنے والے بھی جو اس کو کر رہے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر یہ کوئی بہت بری چیز ہوتی تو یہ لوگ منع کرتے. ان لوگوں کا، جو دیندار سمجھے جانے والے لوگوں کا، اس کے اوپر کوئی رد عمل نہ دینا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ عمل کوئی بہت زیادہ اللہ کی ناراضگی والا عمل نہیں ہے. وہ تو اس وجہ سے اس کے اوپر جمے رہتے ہیں. اور یہ جو لوگ اس پر نکیر نہ کرنے کے جرم میں جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی اس عمل کی آہستہ آہستہ اس کی جو جتنی شناعت اور قباحت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ عمل لوگوں کو نارمل لگنے لگتا ہے. اور جب نارمل لگنے لگتا ہے تو اس کے بعد جب کوئی بندہ کبھی بھی ان کو بتاتا ہے کہ یہ چیز شرعاً جائز نہیں ہے تو یہ اس کے ساتھ بحث و مباحثے کرتے ہیں اور ایک شرعی حکم کا انکار کر دیتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ احکامات کا انکار جو ہے، کسی حکم کی مثلا فرض کی فرضیت کا انکار اور کسی حرام کی حرمت کا انکار، یہ انسانوں کو کفر تک لے جاتا ہے. اس کی میں اپنے ساتھیوں کو ایک مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ آج بھی اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی صاحب ہے اور وہ پرائیویٹلی سود کا کام کرتے ہیں، محلے میں پتہ چلا کہ یہ صاحب یہاں رہتے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں، یہ سودی قرضے دیتے ہیں اور پھر لوگوں سے سود لیتے ہیں. اس کی قباحت اور شناعت قائم ہے، اس کو برا سمجھتے ہیں لوگ. حتیٰ کہ بعض اوقات ہم بعض علاقوں میں ہمیں لوگ باقاعدہ اشارے کر کے بتاتے، کہتے ہیں فلاں یہ سود خور ہے، یہ کیونکہ اگر وہ پرائیویٹلی سود کا کام کر رہا ہے. لیکن کنونشنل بینکوں کے بارے میں یہ رائے نہیں ہے. اور کہتے ہیں کسی بندے کو بینک کی نوکری مل جائے یا اس کی پروموشن ہو جائے، باقاعدہ اس کے گھر کیک لے کے جاتے ہیں، ہاں جی بڑی مبارک ہو آپ کی، جی پروموشن ہو گئی ہے. اسی طرح آپ کسی بندے کا رشتہ لے کر جائیں کسی کے گھر میں اور اس کا تعارف یہ کرائیں کہ یہ صاحب سود کا کام کرتے ہیں، یا کسی بہت بڑے سود خور کا بیٹا ہے، اس کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، لیکن کہیں کہ بینک میں کسی بڑی ملازمت پر ہے، اس کو رشتہ مل جائے گا. تو یہ کام تو دونوں جگہ ایک ہی ہوتا ہے، بینکوں میں بھی سودی کا کام ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس سود کو پر نکیر نہیں ہوئی اور انگریزوں نے اس خطے میں آنے کے بعد ایک بڑے خاص طریقے کے ساتھ اس گناہ کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا اور اس کے لیے اس کے عنوانات بدل دیے، تھوڑے سے نام بدل دیے، تو اب وہ قابل قبول ہو گیا. کوئی بندہ اس کی، یعنی عار تو دور کی بات ہے، اس کے ساتھ تو عزت منسلک ہو گئی ہے. کہا جاتا ہے بہت بڑی پوسٹ پر ہے جی، بہت بڑی عہدے پر ہے، بڑے پیسے کماتا ہے، اتنے لاکھ تنخواہ لیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس ایک ہی کام ہے سود، ایک ہی قباحت ہے اور ایک ہی نہیں. جن لوگوں کو مشرقی اور مغربی معاشرے دونوں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، وہ اس بات کا فرق بہت آسانی کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں کہ مغربی معاشروں میں اب مسلمانوں کے درمیان بھی بہت آسانی کے ساتھ شراب کا ایک رواج ہے. تو اس کے نام بس ایک ڈرنک اس کا نام رکھ دیا، فلانا ڈرنک کرتا ہے فلانا نہیں کرتا. اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اس بنیاد پر تو شراب سے روکنے کا ماحول ہے کہ یہ صحت کے لیے تباہ کن ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، لیکن نبیوں نے منع کیا یہ نہیں بولتا کوئی، اللہ نے منع کیا یہ نہیں بولتا. یہ کہتے ہیں ہاں بھائی اس میں فلانا فلانا مسئلہ ہے، ایک بندے جس کو شوگر ہے اور بلڈ پریشر ہے اس کو ڈرنک نہیں کرنا چاہیے. اس کو برا نہیں سمجھا جاتا کہ صحت کے مسائل کی بنیاد پر اس کو روکنے کے اوپر اس پر نکیر کی جائے صحت کے حوالے سے. تو فرض کریں اگر اس میں یہ صحت والے نقصانات نہ ہوتے، پھر کوئی ثابت کر دے کل کلا کہ صحت کے لیے بہت مفید ہے، پھر تو اس لیے یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو مزاج ہے یا اس کی جو طبیعت ہے، وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، اور اس کے طے کرنے کی وجہ قرآن و سنت ہوتا، کسی اور بنیاد پر نہیں طے کرتے.
جب قرآن و سنت کی بنیاد پر آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ معروفات، یہ طے ہے شریعت میں کہ یہ معروف ہے، یہ منکر ہے، اب معروف کی دعوت دی جائے گی، معروف کی طرف جس کا جتنا بس چلتا ہے اتنا وہ لوگوں کو معروف پر لائے گا، اور جس کا جتنا بس چلتا ہے اتنا وہ لوگوں کو منکر سے روکے گا۔ اس کے لیے آپ کو ضابطہ پتہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے گا، جہاں وہ جم کر کھڑا ہو جائے گا اور اس برائی کو نہیں ہونے دے گا، اور جہاں اس کو ہاتھ کی قدرت نہ ہو تو پھر وہاں پر کہا کہ وہ زبان سے روکے گا، مسلسل اس پہ زبان سے نکیر کرے گا، بتاتا رہے گا یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے۔ اور جہاں آخری درجہ ایسا جبر کا آ جائے کہ وہ زبان سے بھی نہ بول سکتا ہو، اس زبان سے بولنے کے نتیجے میں جو کانسیکوینسز ہیں اس کا بھی اس کو تحمل نہیں ہے، تو پھر کہا کہ وہ دل میں اس کو برا سمجھے گا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور کہا یہ ایمان کا بالکل کمزور ترین درجہ ہے۔ اب دل میں برا سمجھنا آخری درجہ ہے، تو جس کے دل میں بھی برائی کا تاثر نہ آئے اس کے تو ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اور پھر دل میں برائی کی بجائے یعنی نیوٹرل ہو گیا بندہ، نہ اس کے دل میں اس کی برائی آ رہی ہے اور نہ اس کی کوئی اچھائی آ رہی ہے، یہ بھی کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس کو حرام کو جسٹیفائی کرنے لگ جائے اور اس کی حرمت کا انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اپنے معاشرے کی چیزوں کو، اپنے معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو خطرناک رخ کے اوپر جا رہی ہیں، اور جب وہ خطرناک رخ کے اوپر جا رہی ہوں تو کم سے کم ایک جماعت ہر جگہ مسلمانوں میں یہ فرض کفایہ کے طور پر ایسی ضرور ہونی چاہیے، اور اسی جماعت کے اس عمل کی وجہ سے سارے مسلمانوں کے اوپر عذاب رک جائے گا۔ کہ آپ نے حدیثیں دونوں پڑھی نا، کہا کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باوجود قدرت کے چھوڑیں گے تب عذاب سب پر آئے گا۔ تو اگر ایک جماعت بھی اس کو کر رہی ہوگی کہ اپنے بس کے مطابق امر بالمعروف بھی کر رہی ہوگی، اپنی استطاعت کے مطابق اس معاشرے میں نہی عن المنکر بھی کر رہی ہوگی، تو ان کے اس عمل کی برکت سے وہ پورا معاشرہ وہ عذاب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ ان کے کتنے بڑے محسن ہوں گے وہ لوگ کہ جن کے اس عمل کی وجہ سے وہ حالات جو انسانوں کو تباہ کن حالات ہیں وہ ان کی طرف نہیں آئیں گے۔ کتنا بڑا ان کا احسان، کتنی بڑی ان لوگوں کے اوپر، اور وہ اس کے اوپر اگر ان کو کوئی ملامت ان پر آتی ہے تو اس ملامت کی ان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس بات سے نہیں خوفزدہ ہونا چاہیے کہ اس کی ملامت کی انسان کو جو ہے وہ یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ایک صاحب اسلامی لیکچرز دیتے ہیں اور بڑے اسپیکر موٹیویشنل سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنا لیکچر دیے جا رہے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت گزر گیا، عصر کے قریب بات جا رہی ہے، تو ایک نوجوان کھڑا گیا، اس نے کہا کہ جی آپ کی باتیں جتنی بھی اچھی ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو ان صاحب کی بے باکی دیکھیں، کہتے ہیں یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ نماز سے بھی زیادہ اہم ہے، یا ایسی کوئی بات ان سے کی۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ نکل گیا، اور اس نے بعد میں اس پہ احتجاج بھی کیا۔ اس نے کہا کہ جی کیسے اسلامی لیکچرز ہیں، یہ کیسے اسلام کا لیکچر ہے کہ نماز کا وقت اول تو گزر گیا، جماعت کا وقت نکل گیا، اب نماز کا وقت نکل رہا ہے، دوسری نماز کا وقت داخل ہونے والا ہے، اور ان کی اسلامی لیکچر ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کیسے اسلامی لیکچر؟ اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ جہاں پر انسان یہ سمجھے کہ اس کو یہ پتہ، بس اس کے لیے ایک چیز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں، علم صحیح ہونا چاہیے انسان کا۔ علم اگر صحیح نہ ہو تو بعض اوقات انسان ایک ایسے منکر پر نکیر کر رہا ہوتا ہے، ایسی چیز پہ نکیر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ منکر ہوتا نہیں ہے، اور بعض اوقات ایک ایسی چیز کے اوپر اصرار اور امر کر رہا ہوتا ہے جو وہ معروف ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے حساسیت اور مشکل اس کے اندر یہ ہے کہ جس چیز کا امر کیا جائے وہ معروف ہو، اور جس چیز پر سے روکا جائے وہ واقعی منکر ہو۔ یہ ہر اچھائی کو معروف نہیں کہا جاتا، اور ہر برائی کو بھی منکر نہیں کہا جاتا۔ برائیوں کے بھی درجات ہیں، اچھائیوں کے بھی درجات۔ تو اچھائی کا وہ درجہ
جو معروف کی تعریف کے اندر آتا ہو، اور منکر کا وہ درجہ جو منکر اور برائی کا وہ درجہ جو منکر کی چار دیواری کے اندر آتا ہو، اس منکر پر نکیر ہوگی اور اس معروف کے اوپر امر ہوگا. ورنہ علماء نے منع کیا اس بات سے کہ آپ کسی کے ساتھ کسی مستحب کے اوپر، کسی مندوب کے اوپر، فقط کسی چیز پر جو افضل ہو اس کے اوپر آپ پوری قوت کے ساتھ ایسے امر کر رہے ہیں، پوری اہتمام کے ساتھ، یا ایسے ہی کسی ایسی چیز کے اوپر نکیر کر رہے ہیں کہ جو مباح ہے، آپ اس کو منکر سمجھتے ہیں، آپ کا علم غلط ہے، وہ مباح ہے اور آپ اس کو منکر سمجھ رہے ہیں، اس پہ نکیر کر رہے ہیں. تو اس لیے اس میں یہ چیز بڑی ضروری ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن اس کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ ضرور فقہا سے، علماء سے اس بات کو پہلے عام لوگ پوچھیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ منکر کیا ہے اور معروف کیا ہے. اس کے بعد بہرحال اس کا انسان ایک انصاف پسند اپنا مزاج بنائے، تو وہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی برائی کی تائید نہ کرے اور کسی بھی بھلائی کے خلاف نہ کرے. اس سے ویسے ایک عمومی جو مزاج کہ انسان بس برائی کو برائی کہے، چاہے خود بھی اس پہ مبتلا ہو، پھر بھی کہے کہ برا برا، برائی برائی ہے، جسٹیفائی نہ کرے اس کے لیے تعویلات نہ ڈھونڈے، اور اچھائی کو اچھائی کہے، چاہے اپنے بدترین مخالف کے اندر انسان دیکھ لے، جس کے ساتھ انسان کی سخت ضد ہو، اس میں بھی اگر انسان اچھائی دیکھ لے تو وہاں پر انسان اس کو مانے. لوگوں کی اچھائیوں کو برائیوں میں نہ بدلے اور برائیوں کو اچھائیوں میں نہ بدلے. یہ نہیں کہ جس سے تعلق اچھا ہے اس کی برائیاں بھی اچھی ہیں، جس سے تعلق برا ہے اس کی اچھائیاں بھی بری ہیں. اس کے لیے ہمیں کہا گیا کہ اعدلوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. کہا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ پہنچا دے کہ تم عدل ہی چھوڑ دو. اعدلوا کا عدل کرو، کیونکہ عدل کرنا جو ہے یہ تقوی کے قریب ہے، تقوی کا تقاضا ہے. تو اپنے مزاج کو انسان اس بات پر، خاص طور پر اس بات کی کوشش کرے کہ ہمیشہ درست بات کے ساتھ، عدل کے ساتھ انسان درست بات کے ساتھ کھڑا ہو. بس یہ ہے، یہ بات یاد رکھے. اسی سے انسان علم دین کی کتنی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ درست اور غلط کا فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے، اور کوئی میزان اور پیمانہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کس پیمانے سے فیصلہ کریں گے، کس میزان پہ تولیں گے؟ یہ قرآن و سنت کے میزان پر تولی جاتی ہے بات ہمیشہ، کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی غلط ہے، اور جو درست ہے وہ کتنی درست ہے، اور جو غلط ہے وہ کس حد تک غلط ہے. یہ جو سارا ایک نظام ہے، یہ قرآن و سنت کے علم کی روشنی کے اندر ہوتا ہے. اس لیے اس میں انسان کو سطحی اور سرسری طریقے کے ساتھ اس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور اسے اور بعض اوقات اسے اور مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہی بعض مندوبات کو اور بعض مباحات کو ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر اصرار کرنے کی وجہ سے وہ بدعات بن گئیں، اور ان بدعات کے اوپر نکیر کرنا علماء پر واجب ہو گیا. حالانکہ وہ چیز اگر مباح کے طور پر چھوڑی جاتی، اپنی حد میں رکھی جاتی، تو مباح کے طور پر ٹھیک تھی. لیکن اسی کو اپنے جاہلانہ رویوں کی وجہ سے جب مباحات کو فرائض تک اور سنتوں کے درجے تک، واجبات تک اس کو پہنچایا جائے، اس کے ساتھ ایسے ثواب اس کے ساتھ منسلک کیے جائیں جو ثابت نہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اسی کو پھر بدعت کہتے ہیں، وہیں سے وہ چیز بدعت بن جاتی ہے. اس لیے یہ دو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس کا یہ سبق یہ ہے کہ ہم اتنا علم کوشش کریں کہ ضرور حاصل کریں جس سے ہمارے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اور غلط دو طرف ہو جائے، واضح ہو جائے. پھر جن دلائل صحیحہ کے ساتھ ہمیں جتنا درست اور صحیح معلوم ہو، اس صحیح کے ساتھ کھڑے ہوں، اسی کا امر کریں، اور جن کا غلط ہونا معلوم ہو اس سے برأت کریں اور اس کے اوپر نکیر کریں. جہاں تک ہماری استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے بقدر انسان اس سے مکلف ہے. ہر ایک کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی استطاعت جانتے ہیں. تو جو اپنی استطاعت کے بقدر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا، اللہ جل شانہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو تو جو کچھ نوازیں گے،
نوازیں گے باقی لوگوں کے اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ کا عذاب اور برے حالات اس کو اللہ جل شانہ ٹال دیں گے۔ اور اگر جن قوموں نے یہ مزاج بنا لیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں، یہ عین علماء یہود کا مزاج تھا کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر حلال اور حرام کا فیصلہ کرتے تھے۔ طاقتور لوگوں کو، با اثر لوگوں کو، صاحب منصب لوگوں کو، ان کے ساتھ ان کے مسائل اور تھے، یعنی ان کو جواب دینے کا طریقہ اور تھا، اور کمزوروں کو اور غریبوں کو اور لاچاروں کو اور بے بس لوگوں کو ان کے ساتھ ان کا رویہ اور تھا۔ دین ان کے لیے اور ان کے لیے دین اور، ان کے لیے ان کی مرضی کا دین تھا اور ان کے لیے شدت والا دین تھا، کیونکہ ان سے ان کے مالی مفادات وابستہ نہیں تھے۔ جن سے مالی مفادات وابستہ تھے ان کو پوری فیسیلیٹیشن یہ تھی کہ ان کے لیے دین کو بالکل بازیچہ اطفال بنا دیا تھا، اور جن سے مالی مفادات وابستہ نہیں تھے ان کے لیے احکامات کو شدید کر دیا تھا۔ دونوں طرف سے اس ظلم کو کیا، اور اس کا اگر آپ ان ساری چیزوں کا آغاز دیکھیں گے تو یہ شروع وہیں سے ہوتا ہے جہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ماحول ختم ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر ہوگا انشاءاللہ۔